اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، آپ کسی بھی فوڈ چین پہ جاتے ہیں، میکڈونلڈ اصل ایک میل ہوتا ہے، برگر لے لیں، ریپ لے لیں، باقی چیزیں اس کے ساتھ باقیات ہوتی ہیں، سائڈز بولتے ہیں نا اس کو، ایپیٹائزر کہہ دیں، سائڈز کہہ دیں۔ کوئی مین میل چھوڑ کر صرف وہ سائڈ کی چیز لے لے گا تو کیا وہ کل کمنٹ دے سکتا ہے کہ میکڈونلڈ کیسی شاپ ہے؟ نہیں دے سکتا۔ ہم نے دین کی سائڈز لے لی، چھوٹے چھوٹے ٹکی 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 پیک، یہ تم لگا لو اپنے ساتھ، تم میں لگا لوں گی، یہ کر دوں گی۔ ہم رمضان کا مہینہ کیسا گزارتے ہیں اور ہم غیر رمضان کے 11 مہینے کیسے گزارتے ہیں؟ آج بھی اس مہنگائی کے دور میں، کرونا کی مشکلات گزر گئی، دنیا جو بھی، میرے سمیت آپ میں سے کوئی کہے کہ رمضان کہاں گزارنا ہے، کہاں کہیں گے ہم؟ مکہ میں گزارنا ہے ہم سوچتے ہیں کہ ہم مکہ میں جب جائیں گے رمضان گزاریں گے تو ہم بہت نیک ہو جائیں گے، اور وہاں بھی ہم نے پی سی میں رہنا ہے، وہاں بھی ہم نے اعلیٰ سے اعلیٰ پیکج لینے ہیں، وہاں بھی ہم نے ان ہوٹلوں میں جا کے سحری کرنی ہے۔ میں نے ایک رمضان گزار کے دیکھا ہوا ہے کہ اتنا کھانا ضائع ہو رہا تھا کہ بندہ دیکھ کے کہتا ہے کہ وہ قرآن ہے نا، سورۃ فرقان کی آیت کے عباد الرحمن جھوٹ کے گواہ نہیں ہوتے۔ آپ لوگوں کو اتنا کھانا ضائع کرتے دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ دیکھ کے بھی گناہ گار ہو گئے ہیں۔ ہم نے وہاں لیوش عمرہ کرنا ہے، لیوش ہوٹلوں میں رہنا ہے، لیوش کھانے ہیں۔ ہمارے بچے باہر سے گئے، انہوں نے وہاں کے لوکل چیزوں میں نہیں جانا، اور وہ کہتے ہیں ماما یہ ہوٹل جو ہے یہ حرم کا حصہ ہے۔ ان کو یہ میسج پتا ہے؟ میں وہاں جا کر اندر اندھیرے میں کیوں پڑھوں؟ یہاں تو مجھے امام صاحب کی تصویر بھی دکھ رہی ہے ٹی وی پہ، میں اپنے ہوٹل میں تراویحیں پڑھوں گا۔ میں اس کی بحث نہیں کر رہی کہ یہ پڑھنی ہے کہ نہیں، ہم اوپر کا دین ہے۔ اب میں اپنے حساب سے اگر اس کو لے کر چلوں، ہم سوچتے ہیں ہم نے اپنے بچوں پہ 10,000 پاؤنڈ تو لگے گئی نا، اگر آپ 2-3 بچوں کے ساتھ عمرے پہ جاتے ہیں 10,000 پاؤنڈ لگا کر آپ نے، اگر، اور ایسا کرنا چاہیے آپ کو، میں یہ منع نہیں کرنے لگی کہ چلو ایک مہینہ وہ کم از کم اتنے مسلمانوں کو دیکھے، بھاگتے دوڑتے دیکھے، مسجدوں میں جاتا دیکھے، چینج آ جائے گی لائف میں۔ لیکن صرف یہ کر لینا آپ کو کامیاب نہیں کرے گا۔ آپ یہ کہتے ہیں نا ایک مہینہ وہاں جا کے بیٹا تم نے پورا قرآن پڑھنا ہے، آپ اس کو یہیں سے لے جائیں، یہ کرانا ہے، یہ کرانا ہے، اس کو ایک وہ کہنا چاہیے کہ اس ماحول کے سحر سے نکالے، بہت اچھی بات ہے۔ یعنی علم کے بغیر جنت بھی نہیں ملے گی، دنیا میں کامیابی بھی نہیں ملے گی۔ تو آج ایمان کے لفظ کے ساتھ آگے میں تھوڑی سی بات شروع کر لیتی ہوں، الذین آمنوا کو۔ لفظ ایمان کیا ہے؟ دیکھیے، ہم شروع سے 2 لفظ سن رہے ہیں، مسلمان اور مومن۔ لفظ مسلم اور مومن کا فرق یہ نہیں کہ الذین آمنوا نہیں، مسلموں یا الذین اسلموا۔ آمنوا کا لفظ کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ اسلام اور چیز ہے، ایمان اور چیز ہے، یہ ڈیفرنٹ لیولز ہیں۔ اسلام لانے سے ضروری نہیں کہ کوئی تبدیلی آئے۔ جو ہی آپ کے مذہب کے خانے میں لفظ اسلام دیکھا کسی نے، وہ خود ہی سمجھے گا آپ مسلم ہیں، الحمدللہ۔ لیکن ایمان لانے سے پہلے اور ایمان لانے کے بعد تبدیلی مسٹ ہے۔ دلیل ہے کوئی قرآن میں؟ جی، سورہ الحجرات کے متعلق جو بات ہوئی تھی کہ تم مسلمان نہیں ہوئے، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا کہ تم اسلام لے کے آئے۔ فرعون کے جادوگر موسیٰ کے مقابلے میں وہ مسلم نہیں تھے ہوئے، وہ ایمان لائے تھے۔ ایمان کا قانونی پہلو کیا ہے؟ اسلام، اقرار باللسان۔ اگر آپ نے سنا ہوا ہے ایمان کی 3 سٹیپس ہیں نا، تصدیق بالقلب، ویریفیکیشن بائی یور ہارٹ، اقرار باللسان یعنی آپ کا زبان سے اقرار کرنا، وعمل بالجوارح، عمل اس میں۔ اسلام کے اندر صرف اقرار باللسان ہے، اس میں آپ کے عمل بالجوارح نہیں آتے۔ لفظ آمنو کے اندر ہی عمل و صالحات ہے، پہلی بات تو یہ سمجھے۔ آپ جب ایمان لاتے ہیں نا تو تبدیلی ضرور آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک زانی زنا کرتا ہے اس وقت ایمان نہیں رہتا اس میں، ایک چور چوری کرتا ہے مگر اس وقت اس میں سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے، ایک شرابی شراب پیتا ہے تو اس کے اندر سے ایمان پہلے نکلتا ہے۔ کیوں بھلا؟ آپ دیکھیں ایک بڑا سینسٹیو سا پرسن، بڑا ڈیسنٹ سا انسان ہے، کسی کمرے میں گیا تو وہاں گندی بو آ رہی ہے تو وہ تو اس کمرے سے اٹھ جائے گا۔ جس طرح ایک اچھا سلیم الطبع، ایک بڑا ڈیسنٹ انسان گندے ماحول میں، برے ماحول میں نہیں رہتا نا، اس طرح ہمارا ایمان گناہوں میں نہیں رہتا۔ وہ فوراً کہے گا اٹھو اٹھو تم نکلو، وہ ایمان جو نا وہ سائڈ پہ ہو جائے گا تو پیچھے کفر آ جائے گا، پھر وہ اس میں زنا کر لے۔ ایمان کے ساتھ گناہ نہیں ہو سکتا، اور وہ بھی پرپسلی، اور وہ بھی اناؤنسڈ، اور وہ بھی پلانڈ، اور وہ بھی پیڈ، اور وہ بھی جس کے لیے پھر تعریفیں سننے کے لیے کان کھڑے رہتے ہیں۔ صرف ہم اپنے مسلمانوں کو دیکھیں جو دین سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے شہر میں 100 فیملیاں تو ہوں گی نا،
جو دین کے نام پہ مشہور ہے. ہوں گی نا آپ جن کو جانتے ہوں گے, ہو سکتا ہے میں جن کو جانوں وہ آپ سے فرق ہوں, لیکن ہم ایک رفلی اسپیکنگ بات کریں, ہم اپنے اس لنڈن شہر کی بات کرتے ہیں, آئی ایم شیور 100 نہیں 1000+ فیملیز ہوں گی یا مسلمس کی, لیکن ہم رفلی ازیوم کرتے ہیں 100 فیملیز. کیا وہ 100 فیملیز جب موقع بنتا ہے, جب وہ ان پریکٹس ہم اپنے کسی کام میں ڈال دیے جاتے ہیں تو دے بیہیو لائک اسلام اور ایمان. اور اس کی سمپل سی مثال ہمارا براٹ اپ, ہمارا پہننا اوڑھنا, ہمارے بچے کیا پہنتے ہیں, یا شادی. کیا 100 فیملیز اپنے بچوں کی شادی کے موقع پہ وہ شو کرتے ہیں کہ النکاح من سنتی؟ وہاں تو پھر بچوں اور ماں باپ کے بیچ میں جنگ شروع ہو جاتی ہے, اور ہم نے ماننا ہوتا ہے, اسی لیے ہم بھیگی بلی بن جاتے ہیں معذرت کے ساتھ. کبھی نہ ان غریبوں کی مانے, ہم ان کی شادی پہ بچے نہیں مانتے, بیٹا نہیں مانتا, لڑکی والے نہیں مانتے. ہم نے تو ہمیشہ دیکھا تھا کہ لڑکے والے نہیں مانتے. جب ہم نے اپنی مرضی کرنی ہوتی ہے اور ان کو اجازت دینی ہوتی ہے, اچھا بھائی ہم نہیں کر رہے آپ کر لیجئے گا, اور وہ اس وقت نام ہم لیتے ہیں دوسروں کا. ایمان کے ساتھ ناممکن ہے کہ آپ نجات پائیں. کل بھی جو بات کری تھی مجھے لگا شاید میں اپنی بات نہیں سمجھا سکی آپ کو. گھر جا کر مجھے فیل ہو رہا تھا کہ میرا انٹلیکٹ شاید ڈفرینٹ تھا بات کرنے کا, شاید آپ کو نہ سمجھاؤں. دس از دا پرابلم ہیئر. آج مسلمانوں کو ایک مغالطہ ہو گیا, مس کنسپشن, مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ جب کہہ جو رہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, ہم نے شادی سے پہلے ایک محفل سجانی ہے, اس میں ہم نے کلمہ پڑھا لینا, پھر کچھ دن بعد ایک اور پڑھائیں گے, اس میں درود شریف پڑھا لیں گے, پھر ایک میں ہم قرآن خوانی کر کے کوئی 2-3 قرآن بھی پڑھا لیں گے, اور ایک دن ہم بیٹھ کر درود شریف کا ختم کر لیں گے. اب تو یہ شادی بڑی کامیاب ہونی چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم نے اتنی رشوت نہیں دی آپ کو. معذرت کے ساتھ ہم رشوت دیتے ہیں اللہ کو. اب نہ اللہ شادی والے دن کو مسئلہ کھڑا کرنا, آپ پلیز کوئی نہ فوت ہو اس دن. اور دیکھیے میں نے تو یہ بھی دیکھا کہ فوت بھی اب لوگ ہو جائے نا تو لوگ چھپا لیتے ہیں کہ نہیں شادی کی رسمیں پوری کرنی ہے. یعنی میں ایک ایسی جگہ تھی کہ این شادی سے والے دن فیملی میں بڑی کلوز ڈیتھ ہو گئی, تو انہوں نے کہا چپ چپ گھر کا کوئی ایک بڑا چلا جائے گا, ابھی ادھر نہ ثابت کرنا بھئی کیا ہے, نہیں پھر وہ سب کر نہیں سکیں گے. اچھا وہ کیوں نہیں کرنا, نہیں وہ پیسے دیے ہوئے ہیں, نہیں وہ لڑکے والے یہ کہیں گے. میں سوچتی ہوں کہ ہم سب کے ہاتھوں میں بکے ہوئے ہیں سوائے رب کے ہاتھوں میں بکنے کے. دیکھیے مس انڈرسٹینڈنگ ہے ہماری یہ. آپ چینی کی بوتل کے اوپر نمک لکھ دیں تاکہ چونٹیوں کو پتہ نہ چلے کہ اس میں چینی ہے اور وہ نہ ہے, لیبل سے مغالطہ کھاتے ہیں. آج مسلمانوں کی اکثریت کے ذہن میں ایک غلط فہمی, اور وہ لکھ لے بڑی بڑی کہ کلمہ گو بہرحال نجات پائے گا, چاہے وہ کلمہ اس کو ورثے میں ملا, اس کے لیے نہ تو اس نے کوئی محنت کی, نہ اس نے کوئی چھوڑا, نہ ریزسٹنس ہوئی, نہ اس کو رستے میں کسی مشکل سے اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کسی کو چھوڑنا پڑا. جب انسان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے نا کہ میں تو بخشا بخشایا ہوں, کامیابی اور نجات میرا وراثتی حق ہے, تو پھر وہ کیوں عمل کا اتنا پلندہ پکڑے, وہ کیوں برا بنے. یہ تو بھی ہم جب اگلی 2 مرحلوں پہ جائیں گے نا, تواصی بالحق اور بالصبر, پھر میری باتیں شاید میں آپ کو سمجھا سکوں. ہم کیوں مشکلوں میں پڑیں جب 1.25 لاکھ کلمہ پڑھ کے جنت مل رہی ہے, تو ہم تواصی بالحق پہ کیوں جائیں, تواصی بالصبر پہ کیوں جائیں. دیکھیں یہ 4 پوائنٹ جڑے ہوئے آپس میں. آپ کسی سگریٹ پینے والے سے کہیں گے نا کہ سگریٹ نہ پیو تو اس کو برا لگے گا. آپ بچے کو کہیں گے نا کہ اس وقت یہ گیم چھوڑ دو اور سو جاؤ تو اس کو برا لگے گا. یہ اللہ کے رستے میں یہ آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, یہ 4 نکاتی نقطہ ایسے ہے کہ بھیڑوں کے چھجے میں ہاتھ ڈالنا. آمنو ہوگا لازمی طور عمل صالح ہوگا, اور عمل صالح کے ہونے نہ ہونے کا پتہ چلے گا تواصی بالحق سے, اور تواصی بالحق صبر کے بغیر ہوتا ہی نہیں. آپ لوگوں کو وظیفے بتائیں, خوش ہوں گے. آپ ان کو کھجوریں بانٹیں, اجوا کھجور لا کر دیں, آپ ان کو زمزم کی بوتلیں بانٹیں, کوئی برا کہتا ہے آپ کو. آپ مسلح جو پاکستان سے بنے ہوئے ہیں وہ مدینہ کا پھیرا لگوا کر دیں, ناراض ہوتا ہے؟ سب خوش ہوں گے. جدھر آپ ان سے کسی ایک بات پہ, رسم پہ, کسی طور طریقے پہ, کسی حرف پہ بات کرے, وہاں وہ ناراض ہوں گے. وہ کہیں گے آپ کو ہماری مجبوریاں نہیں پتا. علامہ اقبال نے ایک بہت عرصہ پہلے ایک شعر کہا تھا, اور اگر آج کے دور میں علامہ اقبال ہوتے تو ہارٹ اٹیک پکا تھا ان کو, ڈپریشن میں وہ جا چکے تھے. واللہ ایمان والا ایمان کے ساتھ ایسی چیزوں میں خوش نہیں رہتا. تو انہوں نے آج سے کتنی دیر پہلے کہا, خبر نہیں کیا ہے نام اس کا, خدا فریبی کہ خود فریبی. یعنی خدا کو دھوکہ دے رہے ہو یا خود کو دے رہے ہو. عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. عمل کوئی نہیں کرتے اور بعد میں کہتے جی ہماری قسمت میں یہی تھا. تو یاد رکھیے تواصی بالحق اور تواصی بالصبر, یہ ہے وہ جس کے لیے امت مسلمہ پیدا کی گئی.
کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. بحیثیت امت مسلمہ جو کام اللہ نے ہمیں دیا تھا وہ نمازیں پڑھنا نہیں تھا، وہ روزے رکھنے نہیں تھے، وہ زمزم بانٹنا نہیں تھا. یہ تو تیاریاں، یہ تو سیڑھیاں، ٹولز ہیں. یہ کرو گے نا تو وہ کام آسان ہو جائے گا. یہ سیڑھیاں، اصل منزل کیا تھی کہ لوگوں کو برائیوں سے روکو. تبلیغ دین تھی، امر بالمعروف تھا، یہ سارے اسی کے نام ہیں. عمل کرو گے، جہاد فی سبیل اللہ، شہادت علی الناس، یہ سارے نام ہیں تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے. لیکن مسلمان آج دین کے اصل تصور سے بالکل خالی ہو چکے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ مخصوص لوگوں کا کام ہے، عام مسلمان کیسے کرے، ان کو تو ٹائم ہی نہیں. ایک ماں مجھے کہیں ملی تو کہنے لگی کہ آپ لوگ بچوں کے لیے کچھ نہیں کرتے. میں نے کہا کرتے ہیں تھوڑا بہت جو اللہ کرواتا ہے. کہتی اصل میں اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتی. میں نے کہا آپ کے کتنے بچے؟ ایک بچہ بیٹھا بھی ہوا تھا تو شاید 11 سال کا وہ بچہ تھا، ایک اور 2. میں نے کہا کیا مسئلہ کیا ہے؟ کہتی ہم میاں بیوی دونوں کام کرتے ہیں، اور یہاں تو آپ صرف ہفتے میں 5 دن کرتے ہیں نا، تو اپنے ملکوں میں تو لوگ 6-6 7-7 دن بھی کرتے ہیں. کہنے لگی سیدھی سی بات ہے، نہ میرے پاس ٹائم ہے اپنے بچوں کے. ویسے کہہ رہی تھی، کہتی نہ میرے پاس ٹائم ہے نہ میرے میاں کے پاس. تو آپ لوگ کوئی ایسا سلسلہ کرے کہ یہ بچے بس نیک ہو جائیں. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اس کو وہ جو 50-60 ہزار یا لاکھ روپے مہینے کی پے ملتی ہوگی نا، وہ اس کو اپنے وہ 10-12 سال کے گونگلو سے بچے سے زیادہ پیارے لگتے تھے. تبھی تو وہ کہہ رہی ہے میرے پاس بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے. وہ 1 لاکھ روپے نہیں چھوڑ سکتی. اور آپ کو پتہ ہے جو پھر بچوں میں سائیکولوجیکل پرابلم آ رہے ہیں، تنہائی ہے، اداسی. آپ کے بچے کیوں بھاگ بھاگ کے جابوں پہ جائیں گے؟ اس لیے وہ کہیں گے ٹھیک ہے ہمیں بھی پھر اپنی زندگی گزارنے کے لیے یہی کرنا ہے. تو قرآن آپ کی میری آنکھوں پہ پڑا ہوا ایک بڑا گہرا، ایک دبیز پردہ ہٹاتا ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور امام رازی کا نام آپ نے سنا ہے، پیچھے میں نے ریفرنس میں ایسے ہی دیا تھا. بڑی خوبصورت تفسیر ہے ان کی، تفسیر رازی اس کو کہتے ہیں. کہ یہی سورۃ العصر کی تفسیر میں کہتے ہیں اعلموا، خوب جان لو، ان ہذہ الآیہ، بے شک اس آیت میں کیا ہے، فیہا وعید شدید، بہت بڑی وعید ہے. عربی کی بجائے اردو میں پورا سنا دیتی ہوں. کہتے ہیں کہ جان لو کہ اس آیت میں بڑی شدید وعید وارد ہوئی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے خسارے، گھاٹے اور تباہی کا فیصلہ فرما دیا ہے پوری نوع انسانی کے لیے، سوائے ان کے جو یہ 4 کام کرے. یعنی کہتے ہیں اس میں بڑی وعید ہے کہ ان الانسان لفی خسر. مگر دوسری طرف خیر 4 چیزیں ہیں، ساتھ ساتھ لیجئے. آپ ایسے بنا سکتے ہیں، سیڑھیاں بنا سکتے ہیں. یعنی اس میں ایک ربط ہے. پہلے تو اگر آپ لفظ دیکھیں نا آمنو، آمنو کا لفظ ایمان ہے. لکھ لیجئے شک کا اپوزٹ. ایمان کی کیفیت کیا ہے کہ دل سے شک نکل جائے، امن میں آ جانا. بندہ اللہ کے معاملے میں کوئی بھی بات اپنے ذہن میں ایسی نہ رکھے کہ جس سے اس کو لگے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہے نہیں. قبول کر لینا، تسلیم کر لینا. اور پھر جب اس رستے میں کوئی مشکل آئے تو یہ سوچ کر انسان اس کو قبول کرے کہ خیر اور کامیابی اسی میں ہے. ہم تھوڑا سا بھی مشکل کو برداشت کرے تو ہمیں جب یہ یقین ہو جائے نا کہ اس کے بعد خیر ہے. انجیکشن لگواتے ہیں، بعد میں صحت ہے. بیبی ڈیلیور ہو رہا ہے، پینز ہے، لیکن بعد میں بچہ مل جائے گا تو خوش ہوتے ہیں نا. ایمان امن دینے کی کیفیت ہے، سکون بخشنا ہے، تصدیق کرنا، یقین کرنا. یہ سارے اس کے اصطلاحی معنی ہیں. اور ایمان کے معنی شریعت محمدی بھی ہے. یعنی اس دور کے یہود کو یا آج کے سارے غیر مسلموں کو الذین آمنوا کہہ کر لکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ماننے کی دعوت دی جا رہی ہے. ایمان لانا پڑے گا. کبھی کبھی تعریف کے لیے بھی لفظ ایمان آتا ہے. حق کی تصدیق کر کے اس کا فرما بردار ہو جانا بھی اس سے مراد ہوتا ہے. اور دوسرے پارے کے پہلے رکوع میں ایمان سے نماز بھی مراد لی گئی. کسی کو آیت یاد آ رہی؟ قبلے کی تبدیلی میں اللہ نہیں ضائع کرے گا ایمانکم. حالانکہ وہاں نمازوں کی بات تھی کہ قبلے کی تبدیلی سے پہلی نمازیں اللہ ضائع نہیں کرے گا. تو ایمان اس تصدیق کو کہتے ہیں جس سے قلب مطمئن ہو جائے، اطمینان قلب ہو جائے اور تردد ختم ہو جائے. اور آپ اس کو جتنا مرضی لے لیں. تھوڑا سا ساتھ لے کے چلیے عمل صالح کو. عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ صالح کا لفظ کیا ہے؟ صلح، اصلاح، مصلح، محنت طلب اور مشقت والے کام کو عمل کہتے ہیں. ہر وہ چیز جس میں ترقی اور نشو و نما کی صلاحیت ہو اسے صالح کہتے ہیں. دیکھیے عربی زبان میں لفظ عمل کے لیے مختلف لفظ آتے ہیں. فعل، اردو میں بولتے ہیں نا فعل، فاعل، مفعول.
یا یہ نہیں کہا کہ الذین فعلوا صالحات. فرق نوٹ کیجئے، لفظ عمل، فعل، صنع اور صدا یہ مختلف لفظ ہیں. یہ سارے لفظ ہیں، ہم قرآن میں بہت جگہ پڑھتے ہیں. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، سورۃ کہف میں آتا ہے. اس طرح وصنع الفلک بأعیننا ووحینا حضرت نوح کو کہا گیا، وہاں لفظ صنع کا آیا تھا. اور اس طرح فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، آپ کھول کے پکاریے، حکم دیجیے اور جاہلوں سے بالکل منہ پیچھے کر دیجیے. اسی طرح کام کرنے کے لیے عربی میں ایک لفظ آتا ہے جرح، اجترح اور جرح. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ کا لفظ ہے قرآن میں. ام حسب الذین اجترحوا السیئات یہ بھی لفظ ہے. پھر اسی طرح تعمد، امر، شان. ڈیٹیل آپ کو مشکل لگ رہی ہے، میں صرف آپ کو ہنٹ دے رہی ہوں. 8 لفظ عربی زبان میں آتے ہیں لفظ عمل کے مترادف میں. لکھنا چاہیں تو لکھ لیجئے تاکہ کم از کم ان ساری چیزوں کو سننے کے بعد یہ تو دل کو یقین آ جاتا ہے کہ ہمیں مزید اس میں وقت لگانے کی ضرورت ہے. فعل کہتے ہیں ایسا کام جو ارادے سے ہو یا بلا ارادہ بھی ہو. آپ کے میرے لیے یہ لفظ بہت اہم ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات کیوں آیا ہے؟ وفاعلوا الصالحات کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ عمل میں ارادہ ہے. اللہ نے آپ کو مجھے ہمارے ارادوں کے ساتھ قید کیا. اگر لفظ یہاں فعل آتا تو بلا ارادہ کاموں کو بھی پکڑا جاتا. تو انما الاعمال بالنیات، عمل وہ کام جو کسی غرض کو پوری کرنے کے لیے ارادے کے ساتھ کیا جائے. اسی طرح لفظ صنع جسے صنعت بھی ہے، صنعت و حرفت کہتے ہیں نا اردو میں، کسی کام کو فنی مہارت سے کرنا یعنی پروفیشنلی کرنا. صدا کہتے ہیں مشکلات کے باوجود کوئی کام کر گزرنے کو. جرح کا لفظ برا کام کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی برے کام جو تم رات میں کرتے ہو، ادھر بھی لفظ جرحتم کا آتا ہے. تعمدہ جانتے بوجھتے برا کام کرنا. اور امر یہ فعل سے بھی عام لفظ ہے، یعنی قول، فعل اور حالت سب کو شامل ہے. اور سورۃ الرحمن میں کیا آتا ہے؟ کل یوم ہوا فی شان، اللہ ہر دن ایک نئے کام میں ہوتا ہے. کام ہے نا. اور اسی طرح لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ یغنی. تو شان کا لفظ کیا ہے؟ کسی کا اپنے شایان شان کوئی کام کرنا. یعنی اب اگر صدر وزیر ہے تو وہ کوئی جھاڑو تو نہیں لگائے گا نا باہر، وہ اپنی شان کے مطابق کام کرے گا. تو لفظ عمل صالح کیا ہے؟ یہ وہ کام ہے جس کی وجہ سے آدم کو فرشتوں پر فوقیت دی گئی. عمل صالح میں محنت ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، شریعت کی راہوں پہ چلنا ہوتا ہے. اور لفظ صلاح یا صالح کیا ہے؟ فساد کا اپوزٹ ہے. لفظ صلاح جو ہے، صلاح کہہ لے یا صلاح، فساد کے مقابلے میں آتا ہے. خلط عملا صالحا وآخر سیئا، سورۃ توبہ کی آیت 102 میں آتا ہے. اور اسی طرح والذین آمنوا وعملوا الصالحات. اسی طرح صلح کہتے ہیں لوگوں سے باہمی نفرت کو دور کرنا اور امن اور سلامتی پیدا کرنا. میاں بیوی کے معاملے میں سورۃ نساء میں آیت 128 میں آتا ہے ان یصلح بینہما صلحا والصلح خیر، دونوں آپس میں صلح کر لے تو وہ بہرحال بہتر ہے ناراضگی کی نسبت. اور اسی طرح وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صلح کر لو اور تقوی اختیار کر لو. تو بہرحال عمل الصالحات میں اصلاح بھی آتی ہے اور صلح بھی آتی ہے. خرابیوں کو دور کرنا، نقص کو دور کرنا. وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ سورۃ محمد میں آتا ہے آیت نمبر 2 میں کہ اللہ نے ان کے حالات سنوار دیے. نبی کا نام بھی تھا حضرت صالح. قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا، کہ ہمیں تو اے صالح تجھ سے بڑی امیدیں تھیں. اب وعمل الصالحات کے اندر بس آخری چیز آج کے لیے آپ لکھیے کہ عمل الصالحات ہے. عمل کے تو ہم نے مترادف کیے، نیک عمل کے لیے عربی زبان میں کیا کیا مترادفات ہیں؟ نمبر 1 صالح، صلاح جو بھی دیکھ رہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. پھر اسی طرح سے ابرار، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. اور حضرت یحییٰ کا کیا لقب تھا؟ وَبَرًّا بِوَالِدَیْهِ. پھر بررا بیدی سفرا کرام بررا. پھر لفظ رشید قد تبین الرشد من الغی. پھر سعید فمنہم شقی و سعید. 7 لفظ عربی زبان میں صالحات کے پیرالل لکھ لیجئے. فرق، صالح کہتے ہیں نفس کی اصلاح کرنے والے کو اور ہر طرح کے بگاڑ کو درست کرنے والے کو. ابرار یعنی بار بھی ہے اسی میں، وہ شخص جو ہر وقت نیک کام کرنے کے لیے تیار ہو. کوئی ہوتا ہے کبھی کبھی کرتا ہے، رمضان میں کوئی جمعے کے جمعے کرتا ہے،
کوئی دکھ میں کرتا ہے. ابرار وہ شخص ہوتا ہے جو ہر وقت ہی نیکی کرنے کو تیار ہوتا ہے, کثرت سے نیک کام کرنے والا. اور بارہ کا لفظ اس میں بار سے زیادہ مبالغہ ہے. رشید کہتے ہیں اچھی عادات اور اتوار والے کو, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں گڈ کریکٹرڈ, نیک چلن والا شخص. سعید کہتے ہیں فطرتاً نیک سرشت کو, نیک بخت اردو میں آپ اس کو کہہ لیں. اور متقی اللہ کے خوف سے گناہ کے کاموں سے پرہیز کرنے والا. اور ربانی درویش کو کہتے ہیں اللہ والے لوگ, عابد اور زاہد قسم کے. تو بہرحال جس چیز پہ آج کا ہم یہ اپنا سیشن پورے کریں گے, ایمان اور عمل صالح لازم اور ملزوم ہے. ایمان کے بغیر عمل صالح کا کوئی تصور نہیں ہے, اور عمل صالح کے بغیر ایمان کی کوئی حقیقت نہیں ہے, دھوکہ ہے. آپ کہتے ہیں بجلی ہے کہ نہیں, کیسے پتہ چلے گا؟ بٹن دبائیے, اگر بلب جل گیا تو لائٹ ہے. آپ بلب جلائیں, سب کچھ ٹھیک ہے, تارے بھی ٹھیک ہے, بلب بھی ٹھیک ہے, لیکن روشنی نہیں ہوئی تو مان لیجئے بجلی نہیں ہے. ایمان ہے کہ نہیں اس کا پتہ عمل صالح سے لگتا ہے. اس پہ بھی ہم نے 2-3 درس بھی کیے, پچھلی جو ہماری یو ایس اے کی سیریز تھی اس میں بھی کیا تھا کہ اصل جو بندہ ایمان لاتا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ عمل صالح نہ کرے. یہ دھوکہ ہے. فلاں بڑے نیک ہیں, اندر سے بڑے نیک ہیں, اوپر سے ایسے ہیں, میرے میاں بڑے اچھے ہیں ویسے نماز نہیں پڑھتے. یعنی آج ہمارا یہ کانسیپٹ ہی نہیں پورا کلیئر کہ کیسے ہوگا. تو جب آپ ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گا. کل اسی سے یا منو سے ہی بات شروع کر کے ہم آخر تک چلیں گے. بہت اچھی بات ہے ان کی, تو اس کا جواب لکھ لیجئے. 2 لفظ انگلش میں لکھیے, گڈ ڈیڈس ورسز رائٹیس ڈیڈس. جو انہوں نے نان مسلم کی مثال دی ہے نا, they are doing good deeds but that are not righteous deeds. فرق کیا دونوں میں؟ گڈ ڈیڈ کوئی بھی اچھا کام کر لیں, آپ کسی نیت سے کریں, کسی وجہ سے کریں. رائٹیس ڈیڈ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, جو پروف تھا. یعنی آپ اس کو ایک ہلکی سی ایسی کر لیں کہ شاید کل آپ کا کسی کا مس نہ ہو. دیکھیے آمنو کیا ہے؟ فرسٹ اسٹیپ حق کو مانا, ریکگنائز دا ٹروتھ. سیکنڈ اسٹیپ کیا ہے؟ عملو, حق پر عمل کرنا, یعنی آپ نے اس کو اناؤنس بھی کر دیا, اناؤنس دا ٹروتھ. پہلا کیا؟ ریکگنائز دا ٹروتھ. سیکنڈ کیا؟ اناؤنس دا ٹروتھ. اور وتواصوا بالحق کیا ہے؟ پروپیگیٹ دا ٹروتھ. اور وتواصوا بالصبر کیا ہے؟ اس کے رستے میں آنے والی مشکلات پہ جمنا. یعنی یہ ایک پوری چین ہے انشاءاللہ. جیسے سیڑھی کا ایک سٹیپ آپ چھوڑ دیں تو آپ نیچے سے اوپر پہنچ نہیں سکتے. تو انشاءاللہ جب ہم یہ صورت پوری کریں گے تو ہمارا نیکی کا ایک کانسیپٹ پوری طرح کلیئر ہو چکا ہوگا انشاءاللہ. تو یہاں پہ رک جاتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.